that is Khilafat, the assurance of protection and spiritual advancement. Khilafat حصار عافیت اور ترقیات کی ضامن ہے. That will be a speech in Urdu. I would request Mukarram Maulana Hadi Ali Chaudhry Sahib, Naib Amir Jamaat Ahmadiyya, Canada, to deliver that speech, please. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سورۃ النور آیت نمبر 56. سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اسلام کے عروج کا رستہ یہی ہے اسلام کے عروج کا رستہ یہی ہے ایک. نور نبی نے راہ دکھائی یہی تو ہے. تمکین دین کا نسخہ واحد بھی ہے یہی. تمکین دین کا نسخہ واحد بھی ہے یہی. ان نور کی بھی راہ نمائی یہی تو ہے. خوف جہاں بدلتا ہے امن و سکون سے. خوف جہاں بدلتا ہے امن و سکون سے. رحماں خدا کی وعدہ وفائی یہی تو ہے. قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت. اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے. سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا، مجھے تقریر کا عنوان دیا گیا ہے خلافت حصار عافیت اور ترقیات کی ضامن ہے. یہ جو میں نے 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفے بنا دے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفے بنا دیا تھا. اور جو دین اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے وہ ان کے لیے اسے مضبوطی سے قائم کر دے گا، اور ان کے خوف کی حالت کے بعد وہ ان کے لیے امن کی حالت تبدیل کر دے گا. وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور جو لوگ اس کے بعد بھی انکار کریں وہ نافرمانوں میں قرار دے دیے جائیں گے. دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبے پر غالب کر دے، خواہ مشرک برا منائیں. سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کا یہ ایک وعدہ ہے، ایک منصوبہ ہے، ایک فیصلہ ہے، ایک تقدیر ہے
کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، دین اسلام کو دیگر تمام ادیان پر غالب کرنا ہے، اسے فتح یاب کرنا ہے۔ اور اس آیت میں جس رسول کا ذکر کیا گیا ہے کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، کہ وہ اس دین کو دیگر ادیان پر غالب کرے گا، وہ رسول بنیادی طور پر اور اصل طور پر ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مگر آپ کے ذل پر، آپ کے ذل کے طور پر، آپ کی نیابت میں اور آپ کی دوسری باسط کے طور پر یہ رسول اس دور کے مسیح اور مہدی ہیں۔ اسی مسیح اور مہدی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيُهْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، کہ اس کے زمانے میں اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام ادیان کو ہلاک کر دے گا۔ یہ ہلاکت کوئی ظاہری جسمانی ہلاکت نہیں ہے کہ ہر ایک ایسے شخص کو جو اسلام کے علاوہ کوئی دین رکھتا ہے اس کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ یہ وہ ہلاکت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا کہ لِيَهْلِكَ اللَّهُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جو دلیل کے ساتھ ہلاک ہو چکا ہے وہ ہلاک ہو جائے، اور جو دلیل کے ساتھ زندہ ہے وہ زندہ ہو جائے۔ تو اس دور میں اسلام ہے جس نے دلیل کے ساتھ زندہ ہونا ہے، اور جن ادیان نے مرنا ہے وہ باقی سب وہ ادیان ہیں جو اسلام کے علاوہ ہیں۔ اور یہ فریضہ، یہ کام، یہ تقدیر، یہ منصوبہ خدا تعالیٰ کا اس دور کے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ ہونا ہے، اور آپ کے بعد اس خلافت کے ذریعہ ہونا ہے جس کی پیشگوئی بھی ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور قرآن کریم میں اس آیت کریمہ میں سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ یہ جو آیت ہے کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، یہ قرآن کریم میں 3 مرتبہ آئی ہے، سورہ فتح میں، سورہ صف میں اور سورہ توبہ میں۔ حضرت امام فخر الدین رازی جو مفسرین میں سب سے چوٹی کے امام ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر الکبیر میں، یا تفسیر رازی کے نام سے مشہور ہے، اس میں اس آیت کے نیچے لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں، فرمایا ھذا وعد من اللہ بِأَنَّهُ تَعَالَى يَجْعَلُ الْإِسْلَامَ عَالِيًا عَلَى جَمِيعِ الْأَدْيَانِ وَتَمَامُ ھذا إِنَّمَا يُحْصَلُ عِنْدَ نُزُولِ عِیسیٰ وَقَالَ السُّدِّیُّ ذَلِکَ عِنْدَ خُرُوجِ الْمَہدی۔ اور یہی بات تفسیر ابن جریر، تفسیر روح المعانی، تفسیر قادری اور شیعوں کی کتاب بہار الانوار میں بھی درج ہے، اور اس کے علاوہ اور متعدد کتب میں بھی، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ یہ جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین اسلام دیگر ادیان پر غالب آئے گا، یہ نزول مسیح کے بعد ہوگا، نزول مسیح کے ذریعہ ہوگا، اور امام مہدی کے ظہور سے ہوگا۔ سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ سورہ نور کی یہ آیت آیت استخلاف کہلاتی ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ خلافت کو ترقیات کی ضمانت اور امن و عافیت کا حصار قرار دیتا ہے، اور فرماتا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ جو دین خدا نے ان کے لیے اپنی رضامندی کے ساتھ قائم فرمایا ہے اس کو تمکنت دے گا، صرف اسی کو تمکنت دے گا، اور اس کے بعد لوگوں کے جو خوف ہیں ان کو امن میں بدل دے گا۔ اب یہ جو عنوان ہے اس میں حصار عافیت کو پہلے رکھا گیا ہے اور ترقیات کی ضمانت کو بعد میں رکھا گیا ہے، مگر قرآن کی ترتیب دوسری ہے۔ قرآن فرماتا ہے یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمکنت پہلے دوں گا، اس کے بعد خوف پیدا ہوں گے۔ اگر انسان اپنے آپ سے سوچے، اپنے ذہن سے سوچے، تو وہ یہی فیصلہ کرتا ہے کہ پہلے میں اچھی طرح کسی جگہ مستحکم ہو جاؤں، میرے خوف دور ہو جائیں، میں امن میں آ جاؤں، اس کے بعد آگے چلیں گے، اس کے بعد کام شروع کریں گے۔ مگر یہاں اللہ فرماتا ہے یہ چونکہ میرا وعدہ ہے
لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ تاکید کا صیغہ ہے کہ لازماً میں ان کے لیے تمکنت پیدا کروں گا، اور خوف بعد میں آئیں گے، کیونکہ جو حاسد ہیں، جو مخالف ہیں، جو دشمن ہیں، ان کو تمہاری ترقیات سے خوف پیدا ہوں گے اور وہ تمہارے لیے خوف بنیں گے۔ پھر حسد کی وجہ سے ان کے اندر ایک آگ بھڑکے گی، وہ آگ تمہیں جلانے کی کوشش کرے گی، مگر یہ ہوگا نہیں۔ اللہ ضمانت دیتا ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میں ان کے خوفوں کو امن میں بدلتا رہوں گا۔ اور یہاں خوف ہم میں ہم کی ضمیر لا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ خوف اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، یہ خوف خلافت کو نہیں ہے، یہ خوف لوگوں کا ہے، یہ ہمارا ہے۔ ہمارے اندر ڈر پیدا ہوتے ہیں، مگر خدا فرماتا ہے کہ اگر یہ خلافت تمہارے اندر ہے، اور خلافت تب تمہارے اندر ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان اور عمل صالح ہے، تو پھر میرا وعدہ ہے کہ میں لازماً بضرور تمہارے خوف امن میں بدلوں گا۔ اور اس بات پر ہم شاہد ہیں کہ یہ تمکنت بھی ہوئی، ترقیات بھی ہوئیں، اور اللہ نے ہمارے خوف کے دن بھی امنوں میں بدلے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے خلافت کے ساتھ اسلام کی ترقی کو وابستہ کیا ہے، اور تمکنت کا معنی ہے مستحکم ہو جانا، ترقیات ملنا، اقتدار کا مل جانا، غلبہ ہونا، اور یہ خلافت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جماعت میں، جن لوگوں میں یہ خلافت قائم ہوگی، وہ ہوں گے جو اس دور کے مسیح کو ماننے والے ہوں گے، ان کے اندر ایمان اور عمل صالح ہوگا۔ لیکن وہ جو اس کے مخالف ہوں گے، وہ چاہے ساری دنیا کے مسلمان، ان کی چاہے وہ سیاسی ہوں یا مذہبی جماعتیں ہوں یا دنیا کی حکومتیں ہوں جو مسلمان ہوں، مل کر بھی زور لگا لیں، وہ کام نہیں کر سکتے جو یہ خلافت کرے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے لے کر آج تک زمین و آسمان یہ شہادت دیتے ہیں کہ صرف خلافت کے ذریعہ ہی اسلام کو تمکنت ہوئی ہے، اور باقی سب نے دین کو اجاڑا ہے۔ گزشتہ 100-200 سال کی اگر تاریخ کو دیکھیں تو بہت بڑی بڑی طاقتیں، بہت بڑے بڑے دراز قد لوگ جو تھے مسلمانوں کی قیادت میں آئے۔ حسن البنا، محمد عبدہ مصری، جمال الدین افغانی، سید قطب مصری۔ اسی طرح پھر بعد میں جب خلافت عثمانیہ گئی ہے، خلافت عثمانیہ نے بھی اسلام کا کچھ نہیں کیا۔ پھر ہندوستان میں تحریک خلافت اٹھی، مولانا ابوالکلام آزاد، محمد علی جوہر، شوکت علی گوہر، پھر بعد میں مولانا مودودی بھی داعی خلافت تھے، ڈاکٹر اسرار احمد۔ پھر ایک حکومت کی بہت بڑی طاقت اور دولت کے ساتھ حزب التحریر جماعت بھی اٹھی کہ خلافت قائم کریں گے اور اس سے اسلام ترقی کرے گا۔ ایک وقتی شور شرابے اور ہلے گلے کے بعد وہ تاریخ کی گرد میں کھو گئی ہیں، سوائے اسلام کو نقصان پہنچانے کے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ جو ہوا وہ جماعت احمدیہ کے ذریعہ ہوا اور خلافت کے ذریعہ ہوا۔ خلافت ثانیہ میں بلکہ سب سے پہلا جو مبلغ خلافت کے ذریعہ اس دنیا سے باہر آیا وہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 1911 میں، غالباً 1913 میں وہ انگلستان میں حضرت چودھری فتح محمد سیال صاحب آئے، اور ایک مبلغ تھا جو خلافت اولیٰ میں باہر آیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی خلافت ثانیہ میں
35 मुल्कों में जमात कायम हो चुकी थी, और फिर आज 2022 में 210 मुल्कों में और रियासतों में जमात अहमदिया बाकायदा मुस्तकिल जमातों की सूरत में कायम हो चुकी है। 70 से ज़्यादा ज़बानों में कुरान करीम के तराजुम हो चुके हैं। ये किसके ज़रिया हुआ? सिर्फ खिलाफत के ज़रिया, और मुस्तहकम तौर पर जमातें कायम हुई हैं जो इस्लाम की तरक्की का मूजब है। तो ये जो वादा है अल्लाह ताला का कि खिलाफत के साथ वो तमकनत भी देगा और खौफ को भी दूर करेगा, आज इस दौर को देखें। इस दौर के खलीफा के साथ अल्लाह का क्या वादा है? 1907 में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को इल्हाम होता है, इन्नी माँ का या मसरूर। 96 साल बाद 2003 में हज़रत साहिबजादा मिर्ज़ा मसरूर अहमद मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज़ होते हैं। 96 साल पहले अल्लाह ताला ये बता रहा था कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो बड़ा होकर उस मकाम पर फायज़ होगा जिसके अल्लाह ताला ताईद व नुसरत की तकदीर रखता है, और उसके ज़रिया दीन तमकनत हासिल करेगा और लोगों के खौफ भी अमनों में बदलेंगे। ये हैरत अंगेज़ इलाही तजल्ली है जो तकरीबन 100 साल पहले अल्लाह ताला ने ज़ाहिर फरमाई, और आज वो हम अपने सामने, अपनी आँखों के सामने उसे पूरा होते देखते हैं। और इस इल्हाम में अल्लाह ताला ने ये बताया था, ये जो माँ का लफ्ज़ है ये ख़ास इशारा करता है कि उसके ख़िलाफ़ ज़रूर तहरीकें उठेंगी, शोर शराबे होंगे, मुखालफतें होंगी। और इस दौर में हमने इज्तिमाई शहादतें भी देखी हैं जो जमात को हिला देने वाली थी बज़ाहिर। इसी तरह रोज़ तहरीकें उठती हैं, मगर अल्लाह ताला इसी इल्हाम में ये ज़मानत देता है कि ए मसरूर, मैं तेरे साथ हूँ। ये वही मायत है कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबराने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह तुम्हारे साथ है। बस खुदा ने अपनी फ़ेली शहादत से ये साबित किया है कि ये जो खिलाफत है यही हिसार आफ़ियत है, इसी के ज़रिया से तमकनत होनी है। इसी इल्हाम में अल्लाह ताला ने यह भी वाज़े फरमाया है कि जो इस मसरूर के साथ होंगे वही कामयाब होंगे, उन्हीं के साथ अल्लाह ताला होगा। ये मायत उनके साथ भी होगी मसरूर के ज़रिया। बस आज हम वो खुशकिस्मत हैं जो उस खलीफा के साथ हैं जिसको खुदा ने कायम फरमाया और अपनी ताईद व नुसरत उसके शामिल हाल की। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से पैवस्ता ज़माने में एक बुज़ुर्ग हज़रत शाह इस्माइल थे जिन्होंने खिलाफत के मौजू पर एक बहुत ही गहरी और बहुत बसीरत अफरोज़ किताब लिखी है। छोटी सी किताब है मगर वो खिलाफत के बारे में एक इरफान देती है। उसमें उन्होंने लिखा है कि खलीफा राशिद साया रब्बुल आलमीन है, हम साया अंबियाए मुरसलीन, सरमाया तरक्की दीन। ये जो तमकनत है ये उन्होंने भी बताई है कि वो तरक्की दीन का सरमाया है, उसके ज़रिया ये होनी है। और हम पाया मुलाइका मुकर्रबीन है। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, तुम खूब याद रखो तुम्हारी तरक्यात खिलाफत के साथ वाबस्ता हैं, और जिस दिन तुमने इसको ना समझा और उसे कायम ना रखा वही दिन तुम्हारी हलाकत और तबाही का दिन होगा। लेकिन अगर तुम उसकी हकीकत को समझे रहोगे और उसे कायम रखोगे, फिर अगर सारी दुनिया मिलकर भी तुम्हें हलाक करना चाहेगी तो नहीं कर सकेगी और तुम्हारे मुकाबले में बिल्कुल नाकाम और नामुराद रहेगी। फिर फरमाया, इस्लाम कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक खिलाफत ना हो। हमेशा खुलाफा के ज़रिए इस्लाम ने तरक्की की है और आइंदा भी इसी ज़रिए से तरक्की करेगा। सामीन इकराम,
جماعت احمدیہ کے قیام یعنی 23 مارچ 1898 سے آج 16 جولائی 2022 تک 48,693 دن بنتے ہیں۔ 48,693 دنوں کا ہر روز کا سورج، ہر روز طلوع ہونے والا سورج اس تقدیر کی گواہی لے کر طلوع ہوا ہے کہ خلافت ہی ہے جو دین محمدی کی ترقی اور غلبے کی الہی ضمانت ہے، اور ہر غروب ہونے والا سورج یہ شہادت دے کر غروب ہوا ہے کہ عالم کل میں توحید الہی کے قیام کی تقدیر خلافت کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ عمل سبک رفتاری سے ترقی پذیر ہے۔ یہی تقدیر کینیڈا میں بھی جاری کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی زور یہاں بھی لگانے کی ضرورت ہے۔ شمع خلافت کے پروانوں، آج سے 2,500-3,000 سال پہلے بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت حبقوق علیہ السلام نے اپنی کتاب میں یہ بیان فرمایا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال و انوار اور آفاقی تجلیات کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ خدا تیمان سے آیا اور قدوس کوہ فیران سے۔ یہ تیمان خیبر کے قریب، فدق کے قریب ایک بستی ہے اور ایک وادی کا نام بھی ہے، اور فاران یہ مکہ کے ارد گرد کی پہاڑیوں کے نام ہیں۔ تو فرمایا اس کا جلال آسمان پر گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی۔ اس علاقے میں جو اللہ کی تجلی کا ظہور ہوا تو اس کا جلال آسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی۔ اس کی جگمگاہٹ نور کی مانند تھی، اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھیں، اور اس میں اس کی قدرت نہاں تھی۔ اب اس تجلی کا ظہور دیکھیں، یہ وہ قدرت ہے جو آج اس دوسری قدرت یعنی قدرت ثانیہ خلافت کے ذریعہ آج ظاہر ہوئی ہے۔ اس کا منظر ملاحظہ فرمائے کہ کس طرح یہ پورا کرۂ ارض خدا تعالیٰ کی حمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لحاظ سے، خدا کی تحمید و تمجید کے لحاظ سے کس طرح بھر چکی ہے۔ ایک ظہر کی نماز کو لے لیں، یہاں اگر ظہر کی نماز کا وقت 1 بجے ہے، یہ سورج کے ساتھ ساتھ وقت بدلتا جاتا ہے، جتنا یہ آگے زمین کے لحاظ سے وقت طے کرتا ہے، جتنے میل آگے جائے گا وقت بدلتا جائے گا، اور یہ تمجید و تحمید اور نمازیں اور درود اور نوافل اور سب کچھ ادا ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ ساری زمین کو گھیرے رکھیں گے۔ پیچھے عصر کی نماز آ جاتی ہے، پھر مغرب آ جاتی ہے، پھر عشاء آتی ہے، پھر نوافل اور تہجدیں آ جاتی ہیں، پھر فجر کی نماز آتی ہے، درمیان میں درود پڑھے جاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ سارے کرۂ ارض پر جماعت احمدیہ موجود ہے، مسجدیں ہیں جہاں اذانیں ہو رہی ہیں، لا الہ الا اللہ توحید کا اعلان ہوتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت حبقوق علیہ السلام نے جو منظر اس وقت دیکھا، آج یہ عملی طور پر رونما ہے، اس کو محسوس کریں، اس کو دیکھیں۔ یہ اس خلافت کے ذریعہ ہوا ہے۔ جو اس کو چھوڑتے ہیں، جو اس سے دور جاتے ہیں، نظر آتا ہے وہ فسق میں ہے۔ یہ نور میں جماعت ہے جو اس مسرور کے ساتھ بھی ہے اور خلافت کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی معیت ہے۔ پھر ایک اور بات دیکھیں، اور یہ وہ اب عیسائیت ہے ساری دنیا پر موجود ہے اور کثرت سے ہے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک تو وہ شرک کرتے ہیں، انسان کو خدا بناتے ہیں، وہ کس کی تمجید کریں؟ دوسرا ہفتے بعد جا کر وہ سروس کرتے ہیں، تسلسل سارا ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اسلام ہے جس میں یہ حضرت حبقوق علیہ السلام کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ پھر ایک اور بات دیکھیں، یہ وہ باتیں ہیں جو خلافت کے ذریعہ نافذ ہو چکی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی یہ منزلیں ہیں جو آگے بڑھتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے مطابق خلافت کے ذریعہ مقدر ہونے والی ایک اور بات ملاحظہ فرمائیں۔ 1883 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ یہ آیت وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
اس کا معنی ہے کہ میں تیرے پیروکاروں کو قیامت تک منکروں پر غالب رکھوں گا، قیامت تک تیرے پیروکاروں کو۔ فرماتے ہیں بار بار الہام ہوئی اور اس قدر متواتر سے ہوئی کہ جس کا شمار خدا ہی کو معلوم ہے، اور اس قدر زور سے ہوئی کہ میخ فولادی کی طرح دل کے اندر داخل ہو گئی۔ سنیں، فرمایا اس سے یقیناً معلوم ہوا کہ خداوند کریم ان سب دوستوں کو جو اس عاجز کے طریق پر قدم ماریں بہت سی برکتیں دے گا، اور ان کو دوسرے طریقوں کے لوگوں پر غلبہ بخشے گا، اور یہ غلبہ قیامت تک رہے گا۔ ہر دوسرا طریق جو اس کے مخالف ہوتا ہے یا اس سے نکلتا ہے، اس آیت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مردود کر دیا ہوا ہے۔ غالب وہی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق ہے۔ فرمایا اور اس عاجز کے بعد کوئی مقبول ایسا آنے والا نہیں کہ جو اس طریق کے مخالف قدم مارے، اور جو مخالف قدم مارے گا اس کو خدا تباہ کرے گا اور اس کے سلسلے کو پائیداری نہیں ہوگی۔ یہ خدا کی طرف سے وعدہ ہے جو ہرگز تخلف نہیں کرے گا۔ یہ دائمی کس نے رہنا ہے؟ حضرت مسیح نے فرمایا اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ پھر دیکھیں ایک اور بزرگ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عربی اور فارسی میں عبارت ہے، اس کا ترجمہ بھی انہی کے کیے ہوئے ہیں جنہوں نے کتابیں چھاپیں، مبدأ و معاد اور مکتوبات امام ربانی میں یہ عبارتیں موجود ہیں۔ فرمایا میں ایک عجیب بات کہتا ہوں جو اس سے پہلے نہ کسی نے سنی نہ کسی بتانے والے نے بتائیں، اور یہ واقعی سننے والی بات ہے کہ جو سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بتائی، یعنی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور صرف مجھ پر الہام فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی بات ہے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ سرور کائنات علیہ وعلی آلہ الصلوات و تسلیمات کے زمانہ رحلت سے 1000 و چند سال بعد ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ حقیقت محمدی اپنے مقام سے عروج فرمائے گی اور حقیقت کعبہ میں متحد ہو جائے گی۔ حقیقت محمدی اپنے مقام سے عروج کر کے حقیقت کعبہ میں متحد ہوگی، اور اس وقت سنیں، اس وقت حقیقت محمدی کا نام حقیقت احمدی ہو جائے گا، اور ذات احد اللہ سلطانہ کا مظہر بن جائے گی۔ یہ جو ساری دنیا کا ایک گول گیند ہے، ایک کرہ ہے، اس میں ایک خلیفہ کی آواز سے ایک ہی وقت میں اللہ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ایک ہی لمحے میں ہوتا ہے، اور ہر وقت ہو رہا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہو چکی ہیں مگر مزید کمال اور عروج حاصل کر رہی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خوشخبریاں دیں، ان سے پہلے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا، اور یہی جو منظر حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ان قدموں کی چاپ سن رہا ہوں جو فوج در فوج اسلام کے مامن اور قلعے میں داخل ہوں گے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یدخلون فی دین اللہ افواجا کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کرے گی۔ میری آنکھ اسلام کے جھنڈے کو بلند ہوتے ہوئے اور کفر کے سارے جھنڈوں کو سر ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے، سرنگوں ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ یہ خدا کی تقدیر ہے جو پوری ہو کر رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اب اس کو روک نہیں سکتی۔ دوسری قدرت خدا کی یہ خلافت بالیقین گونجتی ہے شہجہت میں یہ صدائے عشق بار، ہے ترقی کی ضمانت، ہے ترقی کی ضمانت یہ خلافت لاجرم، ہے اسی پہ دین کے غلبے کا سب دار و مدار۔ اترا ہے عرش معلیٰ سے یقین یہ بار بار، اترا ہے عرش معلیٰ سے یقین یہ بار بار، دیتا ہے تخت خلافت یہ صدائے بے قرار۔
ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آخر توحید کی فتح ہے، غیر معبود ہلاک ہوں گے اور جھوٹے خدا اپنی خدائی کے وجود سے منقطع کیے جائیں گے، نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا۔ اب وہ دن نزدیک آتے ہیں جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ چلے گا، اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا، کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے، اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت کے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ، کہ وہ نہ ٹوٹے گا نہ کند ہوگا جب تک کہ دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے۔ وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید، جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، ملکوں میں پھیلے گی۔ اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا، اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے، بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور عطا کرنے سے۔ پھر آپ فرماتے ہیں سنو اب وقت توحید اتم ہے، ستم اب مائل ملک عدم ہے، خدا نے روک ظلمت کی اٹھا دی، فسبحان اللہ ذی اخذ العادی۔ پس اپنے پیارے امام قدرت ثانیہ کے 5ویں مظہر الہی برکتوں اور رحمتوں کے نزول کی آماج گاہ خلافت علی منہاج النبوہ پر متمکن سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا پیغام سنے۔ آپ فرماتے ہیں اے مسیح محمدی کے پیارو، آج اس مسیح نے جو امانت تمہارے سپرد کی ہے، اللہ تعالیٰ کے مومنین سے کیے گئے وعدے سے فیض اٹھانے کے لیے اس امانت کی حفاظت کرو، اس امانت کی حفاظت کرو، اس امانت کی حفاظت کرو، اپنے عمل سے اس کی حفاظت کرو، اپنی دعاؤں کے ساتھ اس کی حفاظت کرو، اپنی دعاؤں کے ساتھ اس انعام کو نئی صدی میں داخل کرو، تاکہ پھر ان قربانیوں کی وجہ سے جو تمہارے آباء و اجداد نے کی، ان قربانیوں کی وجہ سے جو تم نے کی، اس کو نئے پھل لگتے جائیں۔ اپنے بڑوں کے پھینکے ہوئے بیج کے پھل تم نے کھائے، اب ایسے کھیت تیار کرو اور دعاؤں سے ان کی ایسی آبیاری کرو کہ اس کے شیریں پھل آئندہ خلافت کی صدی میں تمہاری نسلیں بھی کھائیں۔ بس آئیں آج ہم اسی طرح عزم و حمد کے ساتھ عہد کرتے ہیں جس طرح مورخہ 27 مئی 2008 کو خلافت احمدیہ کے قیام کے 100 سال پورے ہونے پر حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے ہم یہ عہد اور اقرار کیا تھا، اسی طرح اقرار کریں کہ ہم نظام خلافت کی حفاظت، ہم نظام خلافت کی حفاظت اور اس کے استحکام کے لیے آخر دم تک جد و جہد کرتے رہیں گے، اور اپنی اولاد در اولاد کو ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے اور اس کی برکات سے مستفیض ہونے کی تلقین کرتے رہیں گے، تاکہ قیامت تک خلافت احمدیہ محفوظ چلی جائے اور قیامت تک سلسلہ احمدیہ کے ذریعے اسلام کی اشاعت ہوتی رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا کے تمام جھنڈوں سے اونچا لہرانے لگے۔ آج ہم پھر ان عہدوں کو اپنے دلوں میں تازہ رکھنے کا عہد کریں۔ اے اللہ ہمیں یہ عہد نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قلب و روح کو برکات و انوار خلافت سے روشن کر دے، ہمارے نہاں خانہ دل کو خلافت کے ذریعہ نور نبوت سے روشن کر دے۔ آمین اللہم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر!